پچھلے 10 سال سے ایجوکیشن کے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں کیا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کا آغاز مروم پایا سالہ ملت میں کیا گیا اور ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہم لاتے گئے۔ اللہ کے کرم سے اس اسکیم کامیابی سے چل رہی ہے اور پچھلے سال مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسکیم کے تحت قریب 26,580 طلباء اور طالبات نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھایا اور قریب 65 لاکھ کے قریبی رقم اس میں خرچ کی گئی۔ آج کا جو فنکشن ہے جس میں حلقہ اسمبلی ملکپیٹ اور بہادر پورہ کے اسکولز میں یہ ایجوکیشن کٹ جس میں ایک بیگ ہوگا، لانگ بکس ہوں گے، گائیڈز ہوں گے چھٹی اور 9ویں جماعت کے لیے اور ایک جیومیٹری باکس 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ملکپیٹ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں قریب 6 اسکولوں میں 6 اسکولز کو ایجوکیشن کٹ دیا جا رہا ہے، جن میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول موسیٰ باغ، گورنمنٹ ہائی اسکول اولڈ ملکپیٹ، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چنچل گڑا، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنچل گڑا، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اعظم پورہ نمبر 2 اور گورنمنٹ ہائی اسکول دیگا۔ وہیں بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں 11 اسکولز میں گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں ایجوکیشن کٹ دیا جا رہا ہے، جس میں گورنمنٹ ہائی اسکول بٹے پلی، گورنمنٹ ہائی اسکول جہانما، گورنمنٹ ہائی اسکول چیلا پورہ، گورنمنٹ ہائی اسکول نواب صاحب کنڈا، گورنمنٹ ہائی اسکول گربل گڑا، گورنمنٹ ہائی اسکول کالی کمان، گورنمنٹ ہائی اسکول تاربند، گورنمنٹ ہائی اسکول عمدہ بازار، گورنمنٹ ہائی اسکول دریچ بواہیر اور گورنمنٹ ہائی اسکول جگم میٹ اور GCBGS لال بازار۔ تو اس طریقے سے بہادر پورہ میں قریب 3,550 طلباء اور طالبات میں یہ ایجوکیشن کٹ کارڈ دیا جائے گا۔ وہیں پر ملکپیٹ میں بھی میرے خیال سے اس کا آدھا نمبر ہے، قریب 1500 کے قریب ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی کل بھی یہ فنکشن ہوگا جس میں دیگر اسمبلی حلقہ جات میں کاروان اور نامپلی کے اسمبلی حلقہ جات میں یہ ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا۔ مجھے یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں طلباء اور طالبات کو دیکھ کر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین بہار کے اسمبلی انتخابات میں سیمانچل کے علاقے میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اور جیسا ہی مجلس نے اعلان کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، بعض مسلمان پڑھے لکھے حضرات جو ہیں جو بہار کے رہنے والے ہیں ان کو اچانک تکلیف پیدا ہو گئی اور مختلف طریقے سے یہ پڑھے لکھے حضرات جو مٹھی بھر پر مشتمل ہیں مجلس کو تنقید کرنا شروع کر دیے، انگریزی اخبارات میں بیانات جاری کرتے ہیں۔ میں ان تمام حضرات سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مرکزی حکومت میں وزارت اقلیتی بہبود ہے اور وزارت اقلیتی بہبود نے 2008 میں ہندوستان کے 90 مائنارٹی کنسنٹریشن ڈسٹرکٹس کا ایک بیس لائن سروے کیا، جس میں بہار کے 7 ضلع بھی ہیں، ان 7 میں 4 سیمانچل کے ضلع ہیں۔ اور اس بیس لائن سروے کیا کہتا ہے کہ اراریا میں جو 6 سال کے اوپر کے جو بچے ہیں ان میں خواندگی کا یا لٹریسی ریٹ کیا ہے، تو اراریا میں دلت بھائیوں کا 47.43، مسلمانوں کا 58% اور جنرل کیٹیگری کا 83.33۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں، بتائیے یہ بیس لائن سروے تو جھوٹ نہیں کہتا، کہاں گئی آپ کی دانشمندی؟ کیا کیا آپ نے ان علاقوں میں سیمانچل کے تعلیم کے فروغ کے لیے؟ کٹیہار کا معاملہ آیا تو دلتوں میں 53.56% لٹریسی ریٹ، 6 سال کے اوپر جو بچے ہیں، مسلمانوں میں 57.52 اور جنرل کیٹیگری میں 71.88۔ کشن گنج کا معاملہ آیا تو SC/ST میں 46.15، مسلمانوں میں 55.03، جنرل کیٹیگری میں 56.25۔ جب پورنیہ کا معاملہ آیا تو دلتوں میں 38.36 اور مسلمانوں میں 51.25، 54.37۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان اور دلت کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ قریب ایک ساتھ چل رہا ہے۔ بتائیے مسلمان اور دلتوں کی تعلیمی پسماندگی کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ جو لوگ بڑے بڑے گھروں میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو ڈیٹا ہے یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ارریہ میں دلتوں کا 3.31 ہے تو مسلمانوں کا 3.49 ہے۔ کٹیہار میں دلتوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ 1.63 ہے تو مسلمانوں میں 5.05 ہے۔ اگر آپ کشن گنج کو چلے جائیں گے تو دلت اور ST بھائیوں کا 0.71 تو مسلمانوں کا 2.13 ہے۔ اگر آپ پورنیہ چلے جائیں گے تو کسی کا بھی ڈراپ آؤٹ ریٹ وہاں پر نہیں ہے سوائے مسلمانوں کا 1.08۔ یہ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو ڈسٹرکٹ انرولمنٹ ہوتا ہے 5 اور 15 سال کے بچوں کا، ارریہ میں دلتوں کا 86.09 تو مسلمانوں کا 90.69۔ اگر آپ کٹیہار چلے جائیں گے تو دلتوں کا 87.50 اور مسلمانوں کا 80.97۔ وہیں پر OBC کے ہندو بھائیوں کا دیکھیں گے تو سب سے زیادہ 86.13 ان کا، اور اگر آپ کشن گنج کو جائیں گے تو 77.30 دلتوں کا ہے انرولمنٹ اور مسلمانوں کا 77.52 اور OBC ہندو بھائیوں کا 78.40۔ آپ دیکھیے یہاں پر بھی کشن گنج میں مسلمان اور دلتوں کا برابر ہے، پھر بھی ہم پر تنقید کی جاتی ہے۔ پورنیہ میں 65.75 لٹریسی ریٹ دلتوں کا اور قبائلیوں کا ہے، وہاں پر مسلمانوں کا انرولمنٹ ریٹ 71.75 اور OBC ہندو بھائیوں کا 79.27۔ اس پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ کتنے بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں، آپ ارریہ میں لے لیجئے SC/ST میں 8.58 تو مسلمانوں میں 7.17 خالی، اور OBC ہندو بھائیوں میں جائیے تو 20.79۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا۔ اگر کٹیہار کی مثال لیں گے تو SC/ST میں SSC کا پاس ریٹ 8.75 اور مسلمانوں میں صرف 8.20 اور OBC ہندو بھائیوں کا 10.19۔ اگر آپ کشن گنج کو چلے جائیں گے جہاں سے ہمارے مجلس کے صدر اختر علی مان، وہاں کشن گنج کے تو SC/ST کا 4.30 اور مسلمانوں کا 9.79% ہے۔ آپ پورنیہ چلے جائیے، پورنیہ میں SSC کا پرسنٹیج دلت بھائیوں کا 5.46 اور مسلمانوں کا 13.53۔ اس میں اگر OBC مسلمان کا دیکھیں گے پورنیہ میں تو 20.83 اور OBC ہندو بھائیوں کا سب سے ہائیسٹ 14.45۔ مجلس سیمانچل کی ترقی کی بات کرتی ہے مگر اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سچر کمیٹی کیا کہتی ہے کہ 6 اور 14 سال کے بچے جو اسکولوں میں ہیں وہ مسلمانوں کے 65.8 اور SC/ST کے 56.3۔ آپ بتائیے تمام اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے بہار میں مسلمان خاص طور سے سیمانچل کا پریشان ہے۔ اختر علی مان نے اپنا ایک سروے کیا، RTI سے اپلیکیشن ڈال کر حکومت سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ میٹرک کا رزلٹ ارریہ میں جو 28 لاکھ پر آبادی مشتمل ہے 60% ہے تو بیگوسرائے کی آبادی 29 لاکھ ہے 96.6%۔ میں ان قابل لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں تو جاہل ہوں، بتاؤ اپنی زبانیں کیوں خاموش بن کر کے بیٹھے تھے؟
क्यों अखबारात में तुमने मुहिम का आगाज नहीं किया? क्यों तुमने जाकर बिहार के नीतीश से लड़कर कहा कि देखो ये आदाद-ओ-शुमार है सीमांचल के, इस पर कोई तबसरा नहीं करता? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अरारिया को 45 लाख तो नालंदा को 9 करोड़ मिलती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अरारिया को 2 करोड़ तो नालंदा को 12 करोड़, इसलिए कि नालंदा जिला मौजूदा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का जिला है। किशनगंज की आबादी 16,90,000, यहाँ पर सिर्फ 25 स्कूल। वही आबादी कैमूर की, वहाँ पर 56 स्कूल है। ये तनकीद मजलिस जब ये उठाती है तो हमारे मुखालिफिन के पास कोई जवाब नहीं होता, सिवाय इसके कि आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। मजलिस जहाँ कहीं भी जाती है ये चाहती है कि समाजी तौर पर दलित और मुसलमानों से इंसाफ हो, इनके तालीमी मौके उनको मिले, जो खवानगी का तनासुब है वो बड़े दलित और मुसलमानों का तालीम याफ्ता हो। इसीलिए आप देखते हैं कि स्कीम का आज यहाँ पर आगाज किया गया। और अगर आप कुंडू कमेटी की रिपोर्ट का मुताला करेंगे जो पिछले सितंबर को मरकजी हुकूमत के हवाले किया, मगर मरकजी हुकूमत उस कुंडू कमेटी को बर्फदान में डाल कर बैठी है। अफसोस ये होता है कि मरकजी वजीर अखिलती बहबूद हैदराबाद को आती है और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को उसके पैसों से बीजेपी का प्रोपेगेंडा का सेंटर बन चुका मानो। वहां पर मोहतरमा आकर कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मोहतरमा, मैं मुल्क को तोड़ना नहीं चाहता, मुल्क को मजबूत करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान बाइज्जत शहरी है, हिंदुस्तान में मुसलमान है तो अव्वल दर्जे का शहरी है। मेरी लड़ाई हुकूक की है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है। मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों की सफों से गुर्बत के खात्मे के लिए हमारे गरीब बच्चे और बच्चियां पढ़ें, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। बताओ आपके पास क्या प्रोग्राम है? कुंडू कमेटी ये पुकार कर कह रही है, पेज नंबर 87 पर 19 रीजंस दिए गए जिसके तहत मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते। तो उन 19 रीजंस में सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। मैं पुकार कर पार्लियामेंट में कह रहा हूँ कि हर कोई मुसलमान का जो बच्चा या बच्ची या दलित का अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो स्कॉलरशिप दिया जाए उसको। नंबर मत रखिए, मगर आपकी वजारत अखिलती बहबूद की मिनिस्ट्री खामोश बैठी है। मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की मोदी बात करते हैं, मगर मुसलमान जब पढ़ने की बात करता है तो खामोश हो जाते हैं। जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आरएसएस उसकी मुखालिफत करती है। जब हम खाने की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इस पर मीट बैन और बीफ बैन लगा दिया जाएगा। जब हम कुरान की बात करते हैं तो कहते हैं कुरान इस मुल्क की आत्मा नहीं है। बताइए ऐसे माहौल में मजलिस का मौक़िफ़, मजलिस के मुतालिबात जायज है। इसीलिए मैं अब तमाम से अपील करना चाह रहा हूँ कि अपनी जमात को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आप यहाँ पर बैठ कर इस एजुकेशन किट को हासिल कर रहे हैं, कल आप पर जिम्मेदारी है कि खूब पढ़ो, खूब काबिल बनो और कौम और मुल्क के लिए असासा बनो। ये मुस्तकबिल मुल्क का कौम का तुम्हारे हाथ में है। आज ये बच्चे बैठकर एक जाहिर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सुन रहे हैं, मगर याद रखो जब आप पढ़ लिख कर ताकतवर बनेंगे, काबिल बनेंगे तो आपको मेरे अल्फाज याद आएंगे कि हाँ, एक जज्बाती लीडर हमारा था जो हमसे कहता था एजुकेशन किट देते वक्त के खूब पढ़ो। जब आप पढ़ेंगे, काबिल बनेंगे तो आपके घर में इल्म की शमा नहीं बल्कि इल्म का उजाला होगा। आप इतने ताकतवर बन सकते हैं कि आप ना सिर्फ अपने भाइयों बहनों को बल्कि अपने पूरे खानदान और महल्ले के मुस्तकबिल को उनको सही राह दिखा सकते हैं। यही सोचकर मरूम ख्वाहिश सारा मिल्लत ने स्कीम का आगाज किया और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि स्कीम को अच्छे से अच्छा किया जाए। इसमें आप तमाम की दुआओं और ताउन की जरूरत है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ लोगों के लिए जो इस रहमतुल आलमीन के फंड में अपना हिस्सा देते हैं। जल्द से रहमतुल आलमीन और नाता मुशायरे के बाद जो पैसे बचते हैं हम उन पैसों से स्कीम का इसको इस्तेमाल करते हैं और इसी साल उसको खत्म भी कर देते हैं। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने रखना था। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।